میں یوٹیوب پہ جب آپ کو سنا تو آپ نے وکیف یحکمونک وفیہا وکیف وعندہم وعندہم التوراۃ التوراۃ فیہا فیہا حکم اللہ. وکیف یحکمونک حکم یحکم تحکیماً کا معنی ہوتا ہے کسی کو جج بنانا. حاکم بنانا نہیں، پھر جج بنانا. انگلش میں بول رہے ہیں جج، اردو میں کیا ہوگا؟ جی انگلش میں جج کہیں گے نا. جج، منصف. ہم دونوں کے بیچ میں آپ کو منصف بنانا ہے. اچھا، یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ میں تین اردو کی جو ہے وہ ترجمے لے کر آیا ہوں، 2 انگریزی کے ترجمے لے کر آیا ہوں. جی جی. تو نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اس کے میں نے منصف کر کے کیا اس میں سینس آپ نے اس میں اس کا جو ترجمہ کیا وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ کیسے آپ پر حکومت کر سکتے ہیں. ہاں آپ نے اس کا ترجمہ جو جی صحیح یہ جو درس ہے اس میں آپ نے اس کا ترجمہ ایسا کیا. لیکن اب میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو ترجمے ہیں اور اس سے پہلے جو حکم یا تحکیم کا جو معنی ہے وہ بمعنی منصف بنانے کی آتا ہے قرآن میں، جہاں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اب اس ترجمے کو جو آپ منصف اور انصاف کے اور منصف کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ قرآن میں تو قسط بھی آتا ہے نا. ابھی نہیں ایک سیکنڈ میری بات سنیں آپ. انصاف عربی لفظ ہے، آپ منصف جو ورڈ کا استعمال کر رہے ہیں یہ عربی میں بھی آئے نا یا اردو کا لفظ؟ نہیں، انصاف کا لفظ تو اردو کا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. نفس آدھا، نصف وہ تو آدھا ہے، وہ یہ اردو کی بات. یہ اردو. نصف آدھا جو ہے وہ قرآن کا لفظ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ پھر وہاں جا کے آپ نصف کریں گے. نصف کا لفظ جو ہے آدھے کے معنی میں یہ ہے عربی کا معنی، عربی کا لفظ ہے نا. لیکن منصف، ہاں لیکن نصف آدھا اور منصف کسی کو بیچ کا آدمی بنانا. نصف اور اس کا روٹ لیٹر تو ایک ہی ہو گیا. نہیں، ایک منصف الگ ہے کوئی؟ الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے. اچھا، اس کا مادہ بھی الگ ہے. بالکل مادہ بھی الگ ہے، سب چیزیں منصف الگ ہیں. منصف الگ چیز. اچھا، منصف اردو کا لفظ ہے. یہ اردو کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو منصف اب اس کو فارسی اردو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ سمجھ گیا اردو کی میں. ماں تو عربی فارسی، ورڈ نہیں ہے آپ کا. عربی ورڈ نہیں ہے. اچھا چلے. اور حاکم جو آپ حاکم یا الگ چیز ہے، وہ حکم یحکم میں سے وہ آئے گا. سمجھ گیا، وہ تو عربی. اور حکم یحکم سے جب آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بیچ کا آدمی بنانا. مطلب میں اس کی بات پہ میں سمجھ گیا. اس کا آپ بیچ کا لفظ استعمال کر دیں، کبھی آپ اس کو جج کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، مگر فیصلہ کرنے والا بنائیں گے نا آپ. دیکھیں نہیں، یہ تو بہت بڑا فرق آئے گا. اب ایسے دیکھیں، یا تو آپ اس بات کا دعویٰ کریں کہ قرآن کو آپ ہی پہلی مرتبہ سمجھے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب غلط کر رہے ہیں. یا تو اس بات کا دعویٰ ہے، یا پھر دعویٰ یہ ہے کہ جی یہاں پر مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی. یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے اس کا سمجھاتے ہیں. تین الفاظ دیکھیں، 3 الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ. جج انگلش میں کہا آپ نے، پھر منصف کا اور بیچ کا کہا. 3 الفاظ استعمال کیا ابھی آپ نے. نہیں، ابھی میں نے اسی آپ سے وقت کہا کہ حکم یحکم. نہیں ایک سے اس کی گرام گردان کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ نے منصف کا، آپ نے جج کا، آپ نے کہا بیچ کا. 3 الفاظ ایک آدمی کے لیے استعمال ایک آدمی کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کیا الفاظ استعمال کریں. سینس بتائیں آپ. وہاں جو شاید کا سینس بن رہا ہے وہ سمجھے. وہاں آپ نے اس لفظ کی بنیاد پر نہیں، آپ اپنا بتائیں نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، موقف آپ مجھے اب بولنے دیں گے. اس لفظ کی بنیاد پر آپ نے آگے یہ بنیاد کیا کہ دیکھیں یہاں پر یہ لفظ آیا ہے، اس کے بعد تورات کا معنی آیا ہے. میں اس پہ آ جاتا ہوں. اس لفظ کو تھوڑی دیر کے جیسے آپ چھوڑتے ہیں نا، میں بھی یہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ کا درس پوری طرح تفصیل سے سن چکا ہوں میں. تورات کا معنی اگر اس آدمی سے پوچھا جائے، کہیں سے بھی پوچھا جائے، تو تورات کا معنی اس کتاب کے کیا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ اب تورات کا معنی آپ نے نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی. جی ہاں، کئی جگہ پر ہے. کہیے کہ آیت دکھا. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. نبیوں نے حکم دیا. اس نبی سے کون مراد ہے؟ نبی نہیں، نبیون جمع. موسیٰ اور موسیٰ کے بعد قبلہ یوشع کے بعد پھر جتنے بھی. بائبل کی بات نہ کریں پلیز. دیکھیں یہ بائبل کی بات نہیں ہوتی. قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. بائبل کی گفتگو نہ کریں پلیز. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی؟ موسیٰ کو کتاب دی، فرقان دی، الواح دی، صحف دی، نازل کیا، کلام کیا، وحی کی. لفظ تورات آپ نے کہا، مجھے بتائیں آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چلیں میں مان لیتا ہوں میں غلط. نہیں آپ غلط. میں مان لیتا ہوں نا. میری بات سنیں نا قبلہ. بات یہ ہو رہی ہے، دیکھیں ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کیا یہ سچ ہے یا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نام آئے الواح،
وہ آپ نہیں بول رہے، ذکر وہ نہیں بول رہا ہے، نازل وہ نہیں بول رہا ہے، کلام وہ نہیں بول رہا ہے، وحی وہ نہیں بول رہا ہے، کتاب وہ نہیں بول رہا ہے، فرقان وہ نہیں بول رہا ہے، لیکن جو نہیں آیا وہ بول رہے ہیں آپ. کیوں؟ ہیبرو میں، ارمیک میں انہوں نے 5 بکس، پینٹاٹوک، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرونومی، ان کو وہ کہتے ہیں تورات، جوز. تو آپ نے وہ بولا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی ہمیں قرآن پڑھائیں گے کیا یہودی جو کہیں گے وہی ہم کہیں گے؟ کیا ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہنے کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتاب آیا ہے، وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا، الواح دی، صحف دیے. میں کتنے آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو ان کے نام کے ساتھ باقاعدہ ایسے ایسے آیا ہے، مگر وہ ہم نے بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جوز کا آرڈر ہے کہ تورا کو. اب تورات کا معنی آپ نے میں کیا چھوڑ دینا، کہ پہلے اس کا مضبوط- پہلے ایگری کریں آپ اس بات پہ کہ موسیٰ کے نام کے ساتھ تورات قرآن میں نہیں آیا. اب تو پھر آپ کو ہر بات میں مجھے آپ کو ایگری کرنا نہیں، پڑے اگر گا. نہیں قرآن میں پھر یا میں تو آپ واپس کو نہیں اپنے اگری یحییٰ صحیح کی نہیں، منہ پہ قرآن بھی آ مجید جاتا ہوں. نہیں، قرآن مجید میں آیا یا نہیں آیا، یہ جواب. یہ میرے کانسیپٹ پہ بات نہیں ہو رہی یہاں کہ آپ اس پہ کانسیپٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ آپ اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے پوچھا آپ نے قرآن مجید تلاوت پورا پڑھے ہوئے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، کیا قرآن مجید میں 18 دفعہ تورات کا لفظ آیا، 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، کیا ان کے نام کے ساتھ تورات اور موسیٰ ایک جگہ آیا یا نہیں آیا؟ یہ سوال ہے. دیکھیں سوال کا تو حق مجھے، میں آپ سے سیکھنے میں پوچھوں نہیں، سیکھ نہیں رہے ہم لوگ سیکھنے نہیں آئے. دیکھیں پلیز، میں تو یہاں سیکھنے آیا نہیں ہوں. پلیز دیکھیں آپ سیکھنے نہیں آئے. دیکھیں سچ بولیں، آپ سیکھنے نہیں آئے آپ پلیز. سچ نو سیکھنے نہیں، آپ ڈسکس کرنے آئے. ٹھیک ہے، ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو آپ ایز اے ڈسکشن جگہ ہے، آپ کو سوال کا تو حق مجھے ہوگا. نہیں، سوال نہیں کر رہا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا سچ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام اتنی دفعہ ہے؟ کانکارڈنس ہے، موجم مفہرے سے نکال لیں آپ، اس میں 136 دفعہ نام ہے اور 18 دفعہ تورات کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ ورڈ نہیں آیا، نبیون کے ساتھ آیا، جمع کے ساتھ. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی انکلوڈیڈ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ایسے سے انکلوڈیڈ ہے، سب انکلوڈیڈ، ان کو آپ کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تورات ساری کتابوں کو کہا جا سکتا میں نے نہیں یہ کہا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں. میں تورات کا ترجمہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سر، مجھے تورات کا ترجمہ کر کے بتا دیجیے. آپ بتائیے. میں نے جو سیکھا، نہیں، تورات کے معنی پوچھیں گے، اب آپ تورات کے معنی بتائیں نا میں پلیز. تورات کا جو معنی جو میں نے تورات کا معنی جو سیکھا ہے اور جو پڑھا ہے، وہ ایک کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا، یہ آپ ٹھیک ہے، کہیں نہیں، یہ بھی مانے نا ساتھ ٹھیک ہے، میں. یہ قرآن میں نہیں لکھا، میں یہاں تک آپ سے بات مان لیتا ہوں. بات صحیح، سبحان اللہ. اب آپ یہ قرآن میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی تو ہمارے پاس کون سی تصدیق؟ فرقان قرآن ہے جو تصدیق کرتا ہے احادیث کو بھی اور بائبل کو بھی. بھگوت گیتا ہو، کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہو، ہمارے پاس قرآن فرقان ہے. قرآن کرائٹیریا ہے جس سے ہم جج کریں گے. اب جب قرآن میں یہ چیز نہیں آئی تو ہماری ججمنٹ کس پہ گئی؟ اب ہم آگے جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کی ججمنٹ کہاں ہے آپ کے پاس؟ یعنی اگر فرض کریے کہ قرآن فرقان ہے، یہ آپ جانتے ہیں، یہ ہمارا کرائٹیریا ہے، ہم اس سے حدیث بھی جج کریں گے، ہم اس سے بائبل کو بھی جج کریں گے، اس سے ہم بھگوت گیتا کو بھی کریں گے، ہر کتاب کو ہم جج کریں گے انڈر دا رول قرآن. یہ ہمارا لا ہونا چاہیے ان ڈسکشن. اب جب قرآن نے یہ چیز نہیں کہی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو تورات دی، تو اب آپ کے پاس ججمنٹ کیسے کہ موسیٰ کو تورات دی؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میں تو آپ سے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ایک جگہ اٹک رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تورات کو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے. آپ نے قرآن میں تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نہیں کہا گیا. تورات قرآن میں ہے 18 دفعہ، میں نے بتایا. موسیٰ کی کتاب نہیں ہے، موسیٰ کو دیکھیں تورات نہیں دی گئی، یہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے تو اب ججمنٹ فرقان کیا بنائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، قرآن ہمارا فرقان ہے، بات ختم. بس اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو اب سکتی. جب یہ فرقان آ گیا ٹھیک ہے، تو اب جب یہ چیز نہیں ہے تو اب آپ کیسے سمجھیں گے کہ موسیٰ کو تورات دی، اور وہ بھی ہیبرو والی، ارمیک والی؟ دیکھیے اس بات کو تھوڑا میں روک رہا ہوں، آپ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں جی. کہ آپ نے تورات کا جو ترجمہ کیا، میں نے تورات کا ترجمہ نہیں کیا نا. آپ نے تورات کا ترجمہ کیا کہ تورات کا معنی وہ محکم اور مضبوط قانون. میں بتاتا ہوں تورات کے معنی جو ہے وہ ہے لا، قانون، جو میں نے کیا ترجمہ. پوری بات دیکھیں، آپ مجھے مس کوٹ نہیں کریں، دیکھ لیں. مس کوٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے آپ اسی لیے تو پہلی دکھا بات دیں، میں جو بتا رہا ہوں اس میں قانون لکھا ہوا ہے. اب آپ جو محکمات اور حکم والی آیت کو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کی ایکسپلینیٹری میں کہہ رہا ہوں، وہ میں ایگری کروں گا. پوری بات سمجھے. صحیح. تورات کے جو معنی میں نے کہا اپنے لیکچر میں، جو قرآن میں اس کو تورات کے معنی لا، اردو میں قانون. یہ اوپر لکھا ہوگا بھائی، تورات انجیل کی کتاب نہیں ہے، یہی ہے نا، اوپر لکھا ہوا. دیکھیں اوپر دیکھیں، اوپر دیکھیں، ٹاپ پہ دیکھیں نا پلیز، یہاں نہیں لکھا ہوا. جی
یہاں پر آپ نے کہا کہ ان کے پاس تورات قانون ہے. ہاں ترجمہ، ٹھیک. تورات کا قانون ترجمہ کیا میں نے. محمد شیخ صاحب سے پہلے کسی نے بھی تورات بمعنی قانون کے ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یوں سے پوچھیں آپ اپنے آپ سے پوچھیں. آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں بھائی. میں آپ سے پڑھا لکھا آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. کتنی ڈگری آپ نے بتائی ہے؟ میں انٹرمیڈیٹ 3rd ڈویژن سپلیمنٹری پاس ہوں. مجھ سے زیادہ آپ نے کتنی بڑی تعلیمات اپنے ساتھ بتا کے اور پھر کہہ رہے آپ نہیں کر سکتے. آپ نے اپنی تعلیم کے ساتھ بتایا کہ میں ترجمہ تورات کا نہیں کر سکتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. اور میں 3rd ڈویژن سپلیمنٹری گرامر نہیں جانتا، عربک نہیں جانتا. مجھے سمجھ میں آتے محکمات حکم والی آیتیں تورات ہے. اس لیے کہ یہ میری ایمان ہے. اس لیے کہ آپ کو اس ڈکشنری پر اعتماد ہے اور مجھے ان مفسرین پر اعتماد ہے جو مجھ سے پہلے اس پر محنت کر چکے ہیں. دیکھیں میں نے ڈکشنری پہ فیصلہ نہیں کیا. کس پہ فیصلہ؟ میں بتاتا ہوں نا. لفظی معنی اس کے تورات میں نے وہاں سے لے لیے جو لکھے ہوئے. ہر لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں اپنی زبان میں. ہر لفظ صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ محمد شیخ سے پہلے یہ ترجمہ مفسرین میں سے کسی نے کیوں نہیں سمجھا؟ وہ تو آپ بیٹھے مفسرین بیٹھے ہیں. تورات کے معنی آپ بتائیں. آپ زبان بولتے ہیں، اردو انگریزی پڑھتے ہیں، لینگویج جانتے ہیں. آپ بتائیں تورات کے معنی. یہ اس کے معنی نہیں ہے. تورات جو کتاب موسیٰ کو دی گئی یہ تورات کے معنی نہیں ہے. اس کے روٹ لیٹر سے بتائیں معنی یہ تو، یا تورات کے معنی بتائیں. آپ مجھ سے اچھی گرامر جانتے ہیں. آپ ابھی یحکم کا اور حکما کا کر رہے تھے، تو اب میں کہا تورات کے معنی بتاؤ تو آپ نہیں بتا رہے. آپ اتنی ہمت نہیں ہے تورات کے معنی بتانے. میں ہمت کی بات نہیں ہو رہی تو بتا دیں آپ. دیکھیں آپ تورات کے معنی بتا کیوں نہیں رہے؟ یہ تورات کے معنی ایک قرآن مجید ایز اے نیم، پڑھنا قرآن کے معنی، ایک قرآن ایز اے پڑھا ہوا، دو الگ چیزیں ہیں. معنی تو ہے نا اس کے. دیکھیں معنی الگ چیز. ہاں تو وہی تو معنی تورات کے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ تورات کا معنی میں وہ مان لیتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، کیونکہ مجھے اس وقت میں نے تورات کی ڈکشنریاں نہیں دیکھی ہے. نہیں دیکھیں میری بات، دیکھیں میں تورات کو یہاں قرآن میں جب بھی تورات آئے گا، جی یہ ایک اصول سمجھ لیجیے. تورات جب بھی قرآن میں آئے گا، یا تو محمد شیخ صاحب اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس سے پہلے سارے مفسرین وہ سارے معنی غلط سمجھے ہیں. لیکن سنیں نا، اب پوری بات سنا کریں. جب بھی قرآن میں تورات آئے گا، اس سے مراد وہ کتاب ہوگی جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. وہ کتاب نہیں، وہ معنی نہیں ہوگا جو محمد شیخ یا عبد الباقی سمجھے گا. نہیں دیکھیں یہ بات ہے. ہم لوگ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں. دیکھیں کیوں یا تو سنیں نا، 1 2 3 4 5 یہ 6، یا تو آپ کہیں کہ یہ 6 کے 6 مترجمین اور مفسرین یہ سارے کے سارے غلط ہیں اور میں صحیح ہوں. نہیں یہ دیکھیں اس طرح نہیں بات ہوگی. دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. آپ نے خود اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتایا. آپ تورات لفظ کا، عربی لفظ کا معنی نہیں کر رہے، جسارت نہیں رکھ رہے آپ. جبکہ پوری بات آپ مراد کے معنی نہیں کر رہا. تورات کے معنی لا ہے. اور وہ کون ہے؟ یہ کیا نام ہے اس کا جو مار دیا بھی، کس کا نام ہے اس کا؟ لیبیا کا جو تھا قذافی، وہ اٹھا کے تورات کہتا تھا اس کو. تورات کہتا تھا وہ. تو وہ عرب لوگ اس کو قانونی کہتے ہیں تورات کو. اب یہاں یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہو رہی ہے آپ ایک لفظ کے معنی پہ بحث نہیں کر رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ کے یہ مفسرین جتنے بھی ہیں انہوں نے اگر تورات کے معنی تورات نہیں کیا، انہوں نے تورات لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کتاب موسیٰ نہیں لکھا ہوا. ان سب نے جتنے آپ تراجیم دیکھیں گے انہوں نے تورات کو تورات لکھ دیا. صحیح ہے. اس لیے ایک سیکنڈ، معنی نہیں کیا انہوں نے. چلیں قرآن جب آتا ہے عربی میں، یہاں پر قرآن، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہاں انگلش میں پڑھوں عبداللہ، تو یہ قرآن کے معنی نہیں کرتے، قرآن لکھ دیتے ہیں. تورات آتا ہے تورات لکھ دیتے ہیں. انجیل آتا ہے انجیل لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بات کرنے تھے مجھے. اب آپ یہ لفظ کے اپنے معنی بھی تو ہوں گے کچھ. مطلب ایک ورڈ ہے قرآن، مان لیا کہ قرآن ہم اس کو پراپر ناؤن کے طور پہ عربی میں استعمال. اللہ کے معنی انگلش میں اگر میں گاڈ کر دوں غلط ہو جائے گا. کانسیپٹ آف گاڈ میں فرق آ جائے گا، کیونکہ کانسیپٹ آف گاڈ کرسچنس کا کچھ اور ہے، کنسیپٹ آف گاڈ ہندوازم میں کچھ اور ہے، کنسیپٹ آف گاڈ جوڈازم میں کچھ اور ہے، کنسیپٹ آف گاڈ اسلام میں قرآن میں کچھ اور ہے. مگر ورڈ ٹرانسلیشن انگلش یا لینگویج کے اندر اس کو گاڈ کہیں گے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اب تورات کا ورڈ عربک کا ورڈ ہے، اگر وہ آیا ہے قرآن میں عربک لینگویج میں تو اس کا ترجمہ کریں نا. سب نے جتنے بھی تراجم آپ بتا رہے ہیں انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ موسیٰ کی کتاب ہے، انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. یہ کہیں آپ تو آپ مجھ سے زیادہ قابل آدمی ہیں، میں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو آپ ترجمہ کر دیں تو آپ کہہ لیں میں متفق ہوتا ہوں آپ کے ترجمے سے. جب متفق ہو تو پھر ڈسکشن ختم ہو گیا. ڈسکشن ختم نہیں ہوتی ہے. وہ ڈسکشن تو یہ سے شروع ہوتی ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تورات، دیکھیں اسلام آباد 2 لفظ ہیں، ایک ہے اسلام ایک ہے آباد. اب اس کا آپ اسلام آباد کہیں گے تو کیا ذہن میں آئے گا؟ ایک شہر ذہن میں آئے گا. اب آپ کہیں کہ نہیں جی اس کا ترجمہ کریں، کراچی اس کا ترجمہ کریں.
ہر لفظ کا ترجمہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ذہنوں میں سالوں سے صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے. جس آدمی کو بھی آپ کہیں گے کہ عام آدمی کو پکڑ لیجئے, اسے کہا یہ تورات سے کیا مراد ہے, وہ کہے گا وہ کتاب جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ساری 1400 سال سے امت نے سب محنتیں کی. کتاب فرقان ہٹ گیا نا, قرآن فرقان سے پتہ نہیں چلا نا. قرآن مجید قرآن فرقان سے نہیں پتہ چلا کہ تورات موسیٰ کو دی گئی, یہ آپ مانیں. یہ آپ پوری زندگی میں لوگ کہتے آ رہے ہیں, یہودی کہتے آ رہے ہیں, عیسائی کہتے آ رہے ہیں, مسلمان کہتے آ رہے ہیں تورات موسیٰ کو دی, تورات موسیٰ کو دی, تو ہم بھی مان لیں موسیٰ کو دی, کیونکہ سب کہہ رہے ہیں. یہ کیسی سازش؟ یہی تو بات ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے کہنے والا کون ہے؟ یہودی. یہودی کو یاد رکھے, جو ایسا آدمی ہے جو کہہ رہا ہے, ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹرمز, کیونکہ وہ بلیو کرتا ہے پینٹاٹوک. میں نے نام تک لے دیے, جینیسس پہلا بک آف دا اولڈ ٹیسٹمنٹ, جینیسس, ایکسڈس, لیویٹس, نمبرز اور ڈیوٹرانومی. اس 5 کتابوں میں بکس کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ کو تورا دی. ٹورا, TORAH, ٹورا. ٹھیک ہے. ہیبرو میں, اریمیک میں ٹورا. یہ ہے تاورا, عربی میں تاورا, وہ ٹورا ہے. تو وہ جو ہیبرو میں کہہ رہے ہیں ٹورا, وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو تورا دی, کیونکہ جیوز کہتے ہیں, تو کرسچنز بھی کہتے ہیں, تو ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں. تو مسلمان جو قرآن مجید میں الوا آیا, کتاب آیا, فرقان آیا, سلطان آیا, صحف موسیٰ ہے, وہ کیوں نہیں کہہ رہے آپ وہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں جو یہودی کہہ رہے ہیں؟ سوال یہ اس کے علاوہ ایسا کرتے ہیں میں بتاؤں آپ کو کتنے سارے الفاظ, ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ, کتنے الفاظ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ موسیٰ کے نام سے الوا آیا؟ میں آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ الوا ہے. آپ میری رائے سے متفق نہیں, ہم قرآن پہ آ جاتے ہیں. چھوڑیں, ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, سورہ بقرہ 53 آیت.